اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھارتی انتخابات اور یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ۔ بھارت میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان زیر بحث رہا اور مودی نے متعدد بار پاکستان کو نشانہ بنایا، مثلاً اپنے مخالفین پر بزدلی کا الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے خوف زدہ ہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ اگر پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تو ہم پہنا دیں گے۔ ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان کے پاس کھانے کو اناج نہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس چوڑیوں کی بھی کمی ہے۔ لیکن ایسے تمام بیانات کے باوجود پاکستان میں بھارتی انتخابات کے حوالے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں دیکھی گئی۔ بہرحال نریندر مودی نے تیسری بار بھارتی وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جون کے آغاز میں جب 7 مراحل پر مشتمل اور 3 ماہ سے زائد مدت پر محیط لوک سبھا کے انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو انہوں نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ انتخابات سے قبل تمام ایگزٹ پولز اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ وزیر اعظم مودی کی جماعت بی جے پی کا یہ نعرہ کہ اب کی بار 400 پار نہ صرف پورا ہوگا بلکہ حکمران جماعت شاید اس سے کہیں زیادہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مودی کے اس دعوے کی بڑی ٹھوس وجوہات تھیں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران ریاست بھارت کی پوری مشینری مودی کے قبضے میں آ چکی تھی۔ گجرات کے مسلم کش فسادات میں ملوث تمام مجرموں کو بھارتی عدالتوں نے ایک ایک کر کے باعزت بری کر دیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے انصاف کا خون کرتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کے 5 اگست 2019 عیسوی کے اقدام کو 5 برس پورے ہونے کو ہیں، اور اب نہ تو حکومت پاکستان اور نہ ہی دیگر مسلم ممالک اس حوالے سے کوئی آواز بلند کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے نزدیک بھارت خطے میں ان کا مضبوط اور اہم ترین اتحادی ہے۔ اگرچہ بھارت نے افغانستان میں 20 سالہ امریکی جنگ کے دوران امریکہ کی خاطر خواہ مدد نہ کی، لیکن افغانستان کے حوالے سے مشرف کے پاکستان کی تسلیم و رضا کی پالیسی کے باعث امریکہ کو بھارت کی کھلی مداخلت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ چین کے حوالے سے البتہ بھارت کو کوڈ وغیرہ کا حصہ بنایا گیا۔ دنیا بھر کے اقتصادی فورمز پر بھارت کی خوب پیٹھ ٹھونکی گئی۔ 2014 عیسوی سے 2024 عیسوی تک نریندر مودی کے 2 ادوار کے دوران بھارت کی معاشی ترقی اوسطاً 8.5% رہی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس معاشی ترقی سے بھارتی اشرافیہ ہی مستفید ہوئی، اور آج بھی بھارت میں بسنے والوں کی ایک بڑی تعداد بدترین غربت اور افلاس کا شکار ہے، بلکہ فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور ہے۔ پھر یہ کہ مودی نے صرف اور صرف کٹر ہندو ووٹر کو ٹارگٹ کیا۔ بھارت میں ہندو آبادی کا 78% ہیں، اور اکثریت آج بھی دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے خلاف کیے گئے اقدامات نے مودی کو ہندو اکثریت کا سب سے پاپولر لیڈر بنا دیا۔ مودی کی جماعت بی جے پی کو ہندو انتہا پسند تنظیموں RSS اور VHP کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ہندوتوا کے خواب کو عملی تعبیر دینے والے مودی خود RSS کے رکن ہیں اور بی جے پی RSS کا سیاسی ونگ ہے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں انتخابات کے نتیجے میں بی جے پی کو واحد اکثریتی جماعت کی حیثیت حاصل رہی، تاہم حالیہ انتخابات میں بی جے پی کو زبردست دھچکا پہنچا ہے۔ بھارت میں لوک سبھا کی 543 نشستوں پر انتخابات میں بی جے پی کو صرف 240 نشستوں پر کامیابی حاصل ہو سکی۔ گویا بی جے پی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی۔ اگرچہ حکمران اتحاد NDA کو 295 سیٹیں ملی اور یوں مودی مسلسل تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کانگریس نے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 47 سیٹیں زیادہ جیت کر کل 99 سیٹیں حاصل کیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ راہل گاندھی بھارت میں اپوزیشن کے ایک مضبوط اور سنجیدہ لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا نے کانگریس کی بہتر کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر یہ کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز دھرو راٹھی، جن کے صرف یوٹیوب پر 2 کروڑ سے زائد فالوورز ہیں، ان کی چشم کشا ویڈیوز نے حالیہ انتخابات میں مودی کی جماعت کی ناقص کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں سوشل میڈیا کے تعمیری یا تخریبی کردار کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی مرکزی و صوبائی حکومتیں اور مقتدر حلقے سوشل میڈیا کو لگام دینے پر اس قدر اصرار کر رہے ہیں۔ بہرحال کانگریس اور اس کی ہم خیال جماعتوں کے اتحاد انڈیا نے 236 نشستیں حاصل کی۔
اگر بھارت میں بھی فارم 45 اور 47 والا معاملہ کیا گیا ہوتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی کو روایتی طور پر مضبوط سمجھے جانے والے کئی علاقوں اور نشستوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایودھیا، جہاں چند ماہ قبل مودی نے شہید بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کا افتتاح کیا تھا، وہاں بی جے پی کو شرمناک شکست ہوئی۔ کیرالا اور رائے بریلی میں بھی بی جے پی کو خاک چاٹنا پڑی، اور دیگر کئی علاقوں میں مثلاً اتر پردیش، آسام، فرید کوٹ، حیدرآباد دکن، راجستھان وغیرہ میں کانگریس، سماج وادی پارٹی کے علاوہ مسلمان اور سکھ امیدواروں نے بی جے پی کے امیدواروں کو بڑے مارجن سے چت کر دیا۔ خود مودی کو اپنے آبائی حلقے وارانسی، اتر پردیش میں معمولی اکثریت سے کامیابی ملی۔ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر ہمارے اکثر دانشور حضرات اور تجزیہ نگار یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ لوک سبھا کے انتخابات میں مودی کو شکست فاش ہو گئی ہے۔ بی جے پی کا ہندوتوا کا بیانیہ گنگا و جمنا برد ہو گیا ہے۔ بھارت کے ووٹر نے مودی اور بی جے پی کے انتہا پسندانہ بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بعض دانشور حضرات تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ مودی کی اس شکست نے بھارت کی شکست و ریخت ہونے کے اس عمل کو بریک لگا دی ہے جو ایک طاقتور مودی حکومت کے ہوتے ہوئے یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اگرچہ ان تمام تجزیوں میں کچھ وزن ضرور ہے، لیکن حقیقت حال کو کانگریس لیڈر سونیا گاندھی نے بڑی خوبصورتی سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انتخابی نتائج مودی کی اخلاقی اور سیاسی شکست ہے۔ اس حوالے سے دو رائے نہیں ہو سکتی کہ تیسری بار بھارتی وزیر اعظم بننے والے نریندر مودی کی حکومت گزشتہ دو ادوار حکومت کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ہوگی، اور اسے قائم رہنے کے لیے دیگر ہم خیال پارٹیوں کی بیساکھیاں درکار ہوں گی۔ مضبوط اپوزیشن حکومت کو منمانی نہیں کرنے دے گی۔ وہ ہر اس بل کے پاس ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنے گی جس کے لیے سادہ اکثریت سے زیادہ حمایت درکار ہوگی۔ پھر یہ کہ حکومتی اتحاد اگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو موجودہ مودی حکومت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مودی کی تمام اتحادی جماعتیں ہندوتوا کی کٹر حامی ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران ان تمام جماعتوں نے مسلمان دشمنی کو اپنے ووٹ کی بنیاد بنایا، اور ان کے ووٹر حمایتی آج بھی بھارت سے مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کا صفایا کر کے اس اکھنڈ بھارت کو قائم کرنا چاہتے ہیں جس کا تاریخ کے کسی دور میں کہیں وجود نہ تھا، لیکن اب انتہا پسند ہندوؤں کے خوابوں اور خیالوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ یاد رہے کہ انتخابات سے قبل مودی نے اس عزم کا ایک سے زائد مرتبہ اظہار کیا تھا کہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وہ ان آزادیوں کو بھی سلب کر لے گا جو مسلمانوں کو آئلی معاملات میں حاصل ہے۔ اپنے انتخابی جلسوں کے دوران مسلمانوں کو عرب سے آئے درانداز اور زیادہ بچے پیدا کرنے والے ناسور قرار دینے والا وزیر اعظم مودی کیا صرف اس وجہ سے اپنے تیور بدل لے گا کہ اسے انتخابات میں خواہش سے کم نشستیں ملی؟ اس خام خیالی کے برعکس مودی اور اس کے اتحادی خوب جانتے ہیں کہ ان کی فتح کا محور و مرکز انتہا پسند ہندو ہیں، لہٰذا اپنے ووٹ بینک کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے لیے وہ اپنی سابقہ پالیسیوں کو مزید تیز کر دیں گے۔ پھر یہ کہ مشرق وسطیٰ اور دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے باعث امریکہ اور اسرائیل کو مودی کے بھارت کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا وہ نہ صرف مودی کی مکمل معاونت کریں گے بلکہ کم نشستوں اور کمزور حکومت کی یہ تلوار شاید مودی کو مجبور کر دے کہ وہ خطے میں امریکی عزائم کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کرے۔ چین کے حوالے سے بالعموم اور پاکستان کے حوالے سے بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے جارحانہ عزائم کی طرف پیش قدمی میں نریندر مودی پہلے سے زیادہ مستعد نظر آئے گا۔ مزید یہ کہ انتہا پسندانہ فکر و عمل کا حامل وزیر اعظم مودی بھارتی مقتدرہ اور اشرافیہ کے لیے بھی ایک ڈھال اور نعمت سے کم نہیں۔ عوام کا معاملہ اگرچہ مختلف ہوگا، مودی کے فسطائی رویے اور اقدامات کے باعث بھارت کی پہلے سے ناراض اقلیتوں اور علیحدگی پسند گروہوں کو دیوار سے لگا دینے کی کوشش کی گئی تو سخت ترین عوامی رد عمل آ سکتا ہے جو مستقبل میں خانہ جنگی کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگرچہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی بھارت کے مسلمان مجموعی طور پر دوسرے درجے کے شہری رہے ہیں، اور ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری و تنگ دلی کا اظہار مختلف مواقع پر ہوتا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف ان کا خبث باطن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا تھا، جیسا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا انتقام لے لیا ہے۔ اسی طرح اس نے اسپین میں ایک باقاعدہ اسٹڈی مشن بھیجا تھا کہ تحقیق کی جا سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کا کیسے صفایا کیا گیا تھا۔
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے بھی کانگریس کے آخری دور حکومت میں بالخصوص اسرائیل کا تعاون حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر اور خود بھارت میں مسلمانوں کی سلسلہ وار نسل کشی کے لیے جو اقدامات مودی نے اپنے دونوں ادوار حکومت میں کیے، ان کا ماضی میں کانگریسی دور میں کیے گئے ظلم و ستم سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ 7 اکتوبر 2023 عیسوی کے بعد مودی حکومت نے اپنا وزن باقاعدہ طور پر صہیونی ریاست اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور درندگی میں نہ صرف بھارتی فوجیوں نے باقاعدہ حصہ لیا بلکہ بھارتی اسلحہ، بارود اور ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو بھارت اور اسرائیل میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے، اور ہنود و یہود کے مشترکہ دشمن پاکستان کے بارے میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان نے 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ہمارا اصلی اور حقیقی آئیڈیالوجیکل جواب ہے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید ہے۔ ہمیں اس تاریخی عنات سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے، اور اس کے بعد بھارت اور اسرائیل کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح کی مشابہت اسرائیل اور بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر نتن یاہو نے اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد ایکس پر یعنی سابقہ ٹویٹر پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا جو یہودیوں کا دیرینہ خواب ہے، تو ہندوؤں کے ہاں بھی گریٹر انڈیا کا خواب ہے، اور اپنے ان توسیع پسندانہ عزائم کو انڈین پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں دیوار پر لگے نقشے کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کو انڈیا کے اندر ضم کر کے دکھایا گیا ہے۔ دونوں وزرائے اعظم کی جانب سے جاری کردہ نقشہ ان کے توسیع پسندانہ عزائم کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے لیے دونوں ممالک مسلم کش پالیسیاں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ بھارت اور اسرائیل دونوں کا نشانہ پاکستان ہے، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کے ایٹمی دانت یعنی صلاحیت کا ختم کرنا ان کی ترجیح اول ہے، اور اس کے لیے کئی بار کوشش بھی کی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین سے اسلامی شکوں کا نکالنا شامل ہے۔ ان حالات میں جبکہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں کہ مصداق دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے، بھارتی انتخابات کے حوالے سے عدم دلچسپی اور آنے والے واقعات کی پیش بینی کر کے اس کا تذکرہ نہ کرنا بلی کو دیکھ کر کبوتر کا آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہے۔ اس لیے اپنی خودی پہچان او غافل مسلمان پاکستان کے مصداق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا فرض پورا کریں۔ بھارتی مسلمان نے اپنی جان کی قیمت پر بھارت کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کروائے اور ہمیں پاکستان بنوا کر دے دیا کہ ہم پر تو جو بیتے گی سو بیتے گی، تم اس خطۂ ارضی میں شریعت نافذ کرو۔ ہم صرف اپنے ہی عمل کے ذمہ دار نہیں بلکہ بھارتی مسلمانوں کی ذمہ داری کا فرض کفایہ بھی ہمارے کندھوں پر ہے، لہٰذا the best defense is a good offense کے مصداق ہمارے بچاؤ کا واحد، پہلا اور آخری حل یہی ہے کہ یہاں اسلام کا نظام خلافت قائم کیا جائے جو پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس کا کام کرے گا، اور اگر یہ نہیں تو پھر سب کہانیاں ہیں بابا۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن سے روٹھی بہار اب بھی، چمن سے روٹھی بہار اب بھی، چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔